بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہم سب کی بھلائی اور خیر کے لیے آقا نامدار تاجدار مدینہ گنبد خضرا کے مکی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اگر ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ اس کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دنیا کا مطلب انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل، جج، بڑا عالم، یہ کوئی اور انسان بن جاؤ، ڈگری حاصل کر لو تو میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو ختم ہو جائے وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر سکون، اطمینان اس کو حاصل ہو، اللہ کی اطاعت، اللہ کا ذکر، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق اسے مل رہی ہو، قرآن پاک کے پڑھنے کی توفیق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے پڑھنے کی توفیق مل رہی ہو، اور پھر آخرت میں بھی اللہ اس سے راضی ہو تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ اب جو ہے کچھ چیزیں وہ اعمالی طور پر ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے طور پر ہمیں بتائی ہے، اور کچھ چیزیں وہ ظاہری طور پر ہے، یعنی کچھ چیزیں باطنی طور پر ہے، کچھ چیزیں ظاہری طور پر ہے۔ داڑھی کا رکھنا یہ ظاہری طور پر ہے، اور جسم پر لباس کا پہننا جو سنت کے اعتبار سے وہ بھی ظاہری طور پر ہے، اور اسی طریقے سے سرما لگانا، عطر لگانا، یہ ظاہر ہے، انسان کو نظر آتے، خود کو بھی آتے ہیں اور دیکھنے والے کو بھی نظر آتے، تو ظاہری ہے۔ کچھ اعمال باطنی ہوتے ہیں، جیسے آدمی تہجد پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ اکیلے میں بھی کر سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں پوشیدہ بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ ظاہری ہوتی ہے، کچھ پوشیدہ ہوتی ہے۔ آج ہمارا جو مضمون ہے، ٹاپک وہی ہے، روح اور بہروپیہ، یعنی ایک ہوتا ہے روح استعمال کرنے والا، یعنی جیسے ہم ابھی نظر آ رہے ہیں ویسے ہی ہے، اور ایک آدمی ہوتا ہے بہروپیہ جو ہے نہیں وہ، لیکن اس قسم کا اس نے گیٹ اپ اختیار کر لیا، اس کو بہروپیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بہروپیہ۔ وہ ہر جگہ آپ کو ملیں گے، جیسے نقلی ڈاکٹر بھی آپ کو ملیں گے، نقلی انجینئر بھی ملیں گے، اور نقلی مولانا بھی ملیں گے۔ ہے نہیں وہ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بنا لیا اور امت کے اندر فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، وہ نقلی مولانا ہے۔ عالم کا کام، مفتی کا کام، امام کا کام یہ ہوتا ہے وہ امت کو جوڑے، توڑے نہیں، امت کو جوڑے، امت کے اندر اتفاق پیدا کرے، ان کو اللہ اس کے رسول کی وہ صحیح تعلیم بتائے جو صحابہ نے اپنی زندگی میں عمل کر کر دکھائی ہے، اس کو بولے گئے۔ اور نقلی مولانا تو وہ ہے جو امت میں فساد پھیلائے، امت کو توڑے، خاندانوں کو توڑے، اس کو نقلی مولانا بولیں گے۔ سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ظاہری اعمال ہے، کچھ پوشیدہ اعمال ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک شخص تھا، وہ بہروپیہ تھا۔ اب وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بہروپیہ ہوں، میں الگ الگ قسم کے روح اختیار کرتا ہوں، آپ کے سامنے آؤ، آپ اگر مجھے نہ پہچان سکے تو مجھے آپ انعام دینا۔ بادشاہ لوگوں کا کام تھا، کسی سے خوش ہوتے تھے اس کو کیا دیتے تھے؟ انعام دے دیتے، اور جس سے ناراض ہوتے پھر اس کی گردن بھی اڑا دیتے تھے۔ تو کہا کہ میں بہروپیہ ہوں، اگر مجھے آپ نہ پہچان سکے تو مجھے کیا دے گے آپ؟ انعام دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا جو ہے حلیہ تبدیل کر کر آ رہا ہے، جیسے تمہاری مرضی، ہم نے اگر تم کو نہیں پہچانا تو واقعتاً انعام دیں گے۔ یہ بادشاہ لوگ ہو گئے گا۔ اب جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد آیا تو وہ تاجر کی شکل میں آیا۔ اب پہلے جو ہے نا وہ معاملات الگ تھے، وہ تاجر لوگ الگ قسم کی چیزیں اختیار کرتے تھے، جسے پہچان جاتا ہے بندہ تاجر ہے، اور کوئی بندہ جو ہے وہ طبیب ہوتا تو وہ الگ کپڑے اختیار کرتا،
جیسے آج کل ہوتا ہے نا آفس والوں کے کپڑے الگ، اسکول والوں کے یونیفارم الگ، اس طریقے سے اب جو ہے نا وہ بندہ تاجر کا روپ اختیار کر کے آیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو پہچان لیا اور کچھ پیسے دیے اس کو کہ جا کے چند دن زندگی گزار، پھر دوبارہ آنا، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ پھر جو ہے وقت گزرا، پھر کچھ دنوں کے بعد آیا، اب جو ہے وہ طبیب بن کر آیا، یعنی ڈاکٹر بن کے آیا۔ تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس کی باری آئی تو پھر پہچان لیا اس کو کہ تو وہی بہروپیہ ہے۔ پھر وقت گزرا، پھر گیا، پھر کسی اور چیز کا اختیار کر کر آیا تو پھر پہچان لیا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہ یار تو وہی ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یار میں ہر بار تبدیل ہو کر آتا ہوں، آپ پہچان لیتے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ نے مجھے ایسی بادشاہ نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ایسے ہی بادشاہ نہیں بنایا، ایسے مسجد کا امام نہیں ہوتا، وہ بھی سب کو پہچان لیتا ہے، کون اندر سے اصلی ہے کون نقلی، وہ بھی پہچان لیتے ہیں برابر۔ میں بار بار امام کی مثال اس لیے دیتا ہوں، لوگ امام کو بہت ہلکے میں لیتے لیکن امام رہتا، سمجھ آ رہی؟ بہرحال تو اورنگزیب رحمت اللہ نے پھر پہچان لیا، اب وہ پھر چلا گیا، اب جو گیا تو واپس نہیں آیا، بہت وقت گزر گیا، بہت سارا وقت گزر گیا، واپس نہیں آیا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ذہن سے وہ بھی تھوڑا سا نکل گیا کہ بہت وقت گزر گیا، وہ آتا نہیں ہے، تو ان کی بھی ذہن سے نکل گیا کوئی بہروپیہ تھا۔ ایک دفعہ آپ جنگ کے مہم پر جا رہے ہیں، راستہ گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کی طرف لوگ جا رہے آ رہے، پہاڑ کی اونچائی پر لوگ جا رہے اور واپس آ رہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کیا بات ہے، لوگ یہ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں، یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہاں لوگ کیوں جا رہے آ رہے؟ تو وزیر نے بتایا کہ صاحب بادشاہ سلامت، یہاں ایک جو ہے اللہ والا بندہ رہتا ہے اور وہ جو دعا کرتا ہے لوگوں کے حق میں قبول ہو جاتا ہے، جس کو تعویذ دیتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ نے کہا ہمارے سلطنت کے اندر پہاڑ پر ایک اللہ والے اور ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ وہ اللہ والوں کے بڑے جو ہے نا قدردان تھے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، بہت اللہ والوں کی عزت کرتے تھے اور بہت ان سے جو ہے مشورہ لیتے تھے۔ آج کا مالدار کسی مولانا سے مشورہ نہیں لیتا، وہ خود مفتی بن جاتا، اور مالدار تو مالدار، غریب اس سے زیادہ مفتی بن جا رہا آج کا، سمجھ میں آ رہی؟ غریب اس سے زیادہ آج کا مفتی بن جا رہا ہو، وہ مسجد کا امام کیا مفتی کیا اس کی نظر میں کوئی نہیں، وہی سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا عالم بنا ہوا ہے، سمجھ؟ اس کو شریعت سمجھ میں آئی، باقی کس کو شریعت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یار ہمارے علاقے میں اللہ والے ہمیں پتہ نہیں، چلو ہم جنگ مہم پہ جا رہے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے دعا کروا لے۔ کیا کروا لے؟ ان سے دعا کروا لے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بھی اوپر گئے، دیکھا تو رشک لگا ہوا ہے لوگوں کا اور لوگ مل رہے ہیں، کچھ نذرانہ دیتے ہیں لیکن وہ قبول کرتے نہیں ہے، وہ نذرانہ دے رہے لوگ لیکن وہ قبول نہیں کر رہے۔ جو لوگ آ رہے ہیں اولاد کے لیے دعا کر دیجئے، وہ دعا کر رہے ہیں، کچھ دے رہے چلے جا رہے، کوئی کسی قسم کے لیے آ رہا ہے، کوئی کچھ کام کے لیے آ رہا ہے، اب وہ جو ہے اللہ والے دیتے جا رہے ہیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی باری آئی، وہ بھی پہنچ گئے وہاں پر۔ اب جب پہنچے سلام کیا اور کہا کہ میں بادشاہ ہوں، اورنگزیب ہوں، میں ایک جنگ کی مہم پہ جا رہا ہوں، تو آپ مجھے جو ہے نا دعا سے نوازیے تاکہ میں جنگ فتح حاصل کر لوں۔ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، ہے نا، صفوں کو تھوڑا درست کرتے رہو، 10-15 منٹ کی بات رہتی، صفیں درست کرتے رہنا۔ بیٹھنے والوں کے لیے جگہ کریں گے تو اللہ ہم کو اس کو بھی ثواب دے گا۔ دھوپ کا موسم ہے، دھوپ زیادہ ہے باہر، اس لیے جو جلدی آ رہا ہے اس کی قدر ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ ان کے پاس پہنچے، دعا کی درخواست کی۔ اب انہوں نے جو ہے دعا کی کہ اللہ اس کو فتح عطا فرما، اس کے ساتھیوں کو فتح عطا فرما، اس طرح کی دعائیں دی، بہت ساری دعائیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خوش ہوئے، انہوں نے جو ہے ان کو کچھ تحفے تعریف دیے، انہوں نے کہا میں قبول نہیں کرتا۔ اورنگزیب رحمت اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ قبول نہیں کرتے، ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ وہاں سے واپس ہونے لگے، تھوڑا نیچے اترے تھے پہاڑ سے، تو انہوں نے پھر آواز دی اور اپنے مریدوں کو بھیج کر بلایا۔ اب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ واپس گئے اور پھر سلام کیا، پھر بیٹھ گئے، تو کہنے لگے تم نے مجھے پہچانا؟ اورنگزیب رحمت اللہ نے کہا نہیں پہچانا نہیں، میں نہیں پہچانتا آپ کون اللہ والے ہیں، کس سلسلے سے ہے، نقش بندی ہے، شہر بندی ہے، کون سے سلسلے، میں نہیں پہچانتا۔ تو انہوں نے کہا میں وہی بہروپیہ ہوں جو آپ کے دربار میں آتا تھا، میں
کوئی اللہ والا نہیں ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں جو آپ کے دربار میں آتا تھا، آپ کو چکما دینے کے لیے میں نے یہ گیٹ اپ اختیار کیا ہوں یا اللہ والا بن کر بیٹھ گیا ہوں۔ تو آج دیکھیں وقت کیسا نکلا ہے کہ آپ خود میرے پاس چل کر آئے، پہلے میں آتا تھا تو آپ پہچان جاتے تھے، آپ میرے پاس چل کر آئے تو میں نے آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ اورنگزیب رحمت اللہ بڑے چونک گئے، کہنے لگے واہ یار یہ تو کمال ہو گیا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے کیا دوں گا، انعام دوں گا، تو اب میرا یہ تاج اپنے پاس رکھو، اور جب میں جنگ سے واپس آ جاؤں تو پھر میرے پاس آنا، میں تجھے خوب انعام دوں گا اور بھرپور انعام دوں گا۔ اس نے کیا کہا، صاحب پہلے تو آپ دے ہی رہے تھے، میں نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن اب میں نہیں لوں گا، اب میں نہیں لوں گا۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ زیادہ حیرت زدہ ہوئے، کہنے لگے کیوں نہیں لے گا؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں نے دنیا داروں کا اختیار کیا انعام کے لالچ میں تو آپ نے پہچان لیا، اللہ والوں کا گیٹ اپ اختیار کیا تو آپ نے نہیں پہچانا، لیکن ماجرا یہ کہ یہاں جب سے بیٹھا ہوں نا، جب سے میں کسی سے مرید سے کہتا ہوں جو پانی کی طلب ہے وہ دودھ لا کے دے دیتا ہے، ارے مرید تو آگے رہتے نا 2 قدم، تو میں پانی مانگتا ہوں تو کیا لا کے دیتے ہو، دودھ لا کے دیتے، میں کہتا ہوں سادہ کھانا کھانا ہے تو وہ بہترین کھانا قسم کا لا کر دے دیتے، میں کہتا ہوں مجھے چنے کھانا ہے وہ بادام لا کر دے دیتے، مرید 2 قدم آگے رہتے۔ تو کہنے لگے کہ جب میں نے نقلی میں گیٹ اپ اختیار کیا تو لوگوں کے اندر اللہ نے اتنی محبت ڈالی ہے کہ دودھ پانی مانگو تو دودھ دیتے ہیں، اور کھجور یا چنا مانگو تو بادام لا کر دیتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ نقلی میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اصلی بن جاؤں گا تو اللہ کیا کیا دے گا۔ تو اب میں توبہ کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ آج سے ہی میں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے عبادت کے لیے وقف کر دی، اور بادشاہ کو واپس بھیج دیا۔ ہمیں اس میں کیا سبق ملا؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے اس حکایت کے اندر کہ ہم بھی اندر سے اور اوپر سے نقلی ہے۔ کیا ہے؟ اندر سے اور اوپر سے نقلی ہے۔ اگر ہم یقیناً اپنے آپ کو اصلی بنا دے تو اللہ ہم کو کتنا نوازے گا۔ ہم سوچے تو صحیح، ہم کہتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے بڑے اللہ والے آتے تھے، اور بڑے بڑے جو ہے بادشاہ آتے تھے، تخت و تاج ان کے قدموں میں رکھتے، کیوں رکھتے تھے ان کے قدموں میں؟ وہ اپنے آپ کو اللہ والا بنا چکے تھے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے۔ ہم نے اللہ کے لیے کچھ وقف نہیں کیا، ہم اللہ کے گھر کے اندر پیٹی کے اندر بھی 10 کی نوٹ ڈال رہے تو پھٹی ہوئی، اور 50 کی نوٹ ڈال رہے تو آگے پیچھے سے جلی ہوئی، اور 10 کا ڈالر ڈال رہے تو پورا کالا۔ یقین نہیں آ رہا؟ ارے بولو یقین نہیں آ رہا؟ ارے بولو آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا جس کو یقین ابھی ہماری وہ پیٹی کھول کر دیکھنا، کیا دیکھے گا وہ ہری والی پیٹی کھول کے دیکھا، یہ تینوں چیزیں اگر اس کے اندر نہیں نکلی تو پھر تم نے مجھ سے مل کر کہنا کہ مولانا آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اتنا ہمارا حال نقلی ہو گیا۔ جب ہم اتنا نقلی پنا کریں گے نا تو پھر ہم کو اللہ بھی نقلی دے گا، اصلی نہیں دے گا۔ اب صبح سے شام گھسنے کے بعد بھی اتنی کمائی نہیں ہوگی، کمائی ہوگی تو برکت نہیں ہوگی، برکت ہوگی تو پریشانی اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے اپنے اندر تھوڑا سا اصلی پنا پیدا کرو تاکہ اللہ بھی ہم کو بھرپور اصلی پنا دے۔ نقلی نہیں بننا ہے، اس لیے کہ جب آدمی نقلی میں بنے لیکن اصلی نیت کے ساتھ بنے تو اللہ اس پر بھی نواز دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور بہت سارے جادوگر آپ کے خلاف موجود تھے، قصہ سنے ہو گیا نا، 16 پارے کے اندر ہے، پورا تفصیل سے قصہ میں اس کا شارٹ بتا رہا ہوں تمہارے کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھے، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی تو سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور وہ ساری رسیوں کو نگل لیا۔ تو سارے جادوگروں نے کیا کیا؟ اسلام کو قبول کیا۔ مقابلے میں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن آپ کیا لے کر گئے یہاں سے مقابلے کے بدلے؟ اسلام قبول کر گئے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اسلام، فرعون کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اسلام کو ہرانے آئے تھے لیکن اسلام قبول کر گئے۔ علماء نے اس کی تشریح کے اندر یہ باتیں لکھی ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام کیوں دیا، کیوں دیا اللہ نے ان کو اسلام؟ اس کی ایک وجہ علماء نے تشریح کے اندر 16 پارے میں لکھی ہے، تفسیر کے اندر، کہ جب بادشاہ نے کہا فرعون نے کہ اب مقابلہ ہوگا فلاں تاریخ کو، تو وزیر سے کہا کہ سب کو ایک جیسا لباس پہناؤ تاکہ رعب پڑنا چاہیے، سب کے اندر ایک جیسا لباس ہوگا تو رعب پڑے گا۔ ہمیں جمعہ کے اندر کیوں جمع کیا اللہ نے؟ تاکہ دیگر جو مذہب والے ان پر ہمارا کیا جائے، رعب اور دبدبہ جانا چاہیے، اس کے لیے اللہ نے ہم کو جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ سمجھ گئے؟
تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آنے والے تھے سب کا لباس ایک جیسا. تو جب موسیٰ علیہ السلام پاس وہ درد پہنچا کہ ہمیں تمہیں لباس سلانا ہے فرعون کی طرف سے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ویسا لباس نہیں پہنوں گا جیسے تم ان کو پہنانا چاہتے ہو. اگر تم چاہتے ہو کہ سب کا ایک جیسا لباس ہو تو میرا جیسا لباس سب کو پہنا دو. وہ بات مان گئے اور جادوگروں کو بھی ویسے لباس پہنایا جیسا موسیٰ علیہ السلام کو پہنایا. تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے. تو جب جادوگروں نے ویسا لباس اختیار کیا جیسا موسیٰ علیہ السلام نے پہنا, تو اللہ نے اس کی برکت سے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. کیا دیا؟ ایمان کی دولت سے نواز دیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان سے اور مال کے ساتھ اور اپنی سچی نیت کے ساتھ قبول کرے, تو اللہ پھر ویسی برکتیں ویسی خیر ہمیں بھی عطا فرمائے گا, ہمارے گھروں میں بھی ڈالے گا. اس لیے جو سنتیں اور جو چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں نا وہ یقین کے ساتھ کرے. کیسے کرے بولو؟ یقین کے ساتھ اختیار کیا کرے گا نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم کو جو ہے سچا اور اچھا اور اصلی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.